صاحب کابل یونیورسٹی میں 1000 سے زائد 1000 سے زائد علماء، سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے کابل یونیورسٹی میں کہ کسی بھی شخص کو افغانستان سے باہر عسکری کارروائیوں کی اجازت نہیں ہوگی، جو بھی ایسا کرے گا وہ باغی تصور ہوگا۔ کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ، اس کا کوئی اثر طالبان کی ٹی ٹی پی کے حوالے سے پالیسی پر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نا کہ ان کو اکٹھے کس نے کیا ہے۔ یہ علماء جو کابل یونیورسٹی میں اکٹھے ہوئے ہیں، کسی نے تو ان کو اکٹھا کیا ہے، کس مقصد کے لیے کیا ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں کہ 1000 علماء ہیں، تو ان میں سے کون سے ایسے علماء ہیں جن کا کوئی اثر رسوخ ہے اتنا کہ ان کی بات کو طالبان کو وزن دیں گے اس کو؟ کیونکہ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ بہرحال اگر 1000 لوگوں نے مل کر بیٹھ کر بھی کابل میں یہ بات کی ہے تو یہ خوش آئند ہے، کیونکہ عام جو اخوان ہے وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہے، بہت وجوہات کی بنا پر۔ سردی ہے، سپلائیز ہو نہیں رہی، بارڈر پاکستان کا بند ہے، ان کی جو امپورٹ سے وہ بھی رکی ہوئی ہیں، ایکسپورٹ ہو نہیں سکتی اس طرف سے۔ اور جو روٹس کی جو بات کر رہے تھے وہ روٹس تقریباً انوائبل ہیں، ہو نہیں سکتے ان کا کام، کیونکہ پاکستان میں تو اب کابل سے چیز چلتی ہے تو 3-4 دنوں میں یہ بحری جہاز پر ہوتی ہے، آگے جا رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب پاکستان میں کہیں ان لوڈ ہوتی ہے تو 3-4 days پہنچ جاتی ہے وہاں پر۔ اب ان کے لیے تو جو شارٹیسٹ روٹ بھی ہے وہ ٹیکس اباؤٹ 10 days، اس کا تو فریٹ ہی بہت زیادہ بن جاتا ہے، اس کا ٹائم بہت زیادہ بن جاتا ہے، تو یہ افورڈ نہیں کر سکتا یہ۔ تو ایک لحاظ سے تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عوام کی طرف سے کی اگر بات کریں جنرل صاحب، اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم نے تصدیق کی ہے کہ ٹی ٹی پی کے تقریباً 6000 دہشت گرد افغان سرزمین پر موجود ہیں۔ 6000 دہشت گرد اس وقت بھی افغان سرزمین پر موجود ہیں، یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کہہ رہی ہے۔ اٹس اے ہیوج نمبر۔ اتنی بڑی تعداد میں خوارج کی موجودگی پر عالمی برادری کیوں نہیں پریشر ڈالتی طالبان حکومت کے اوپر؟ آئی نو کہ ان کو ریکگنائز نہیں کیا گیا، لیکن پریشر تو ڈالا جا سکتا ہے۔ جی ڈیفینیٹلی پریشر تھوڑا بہت نہیں، کافی ڈالا جا سکتا ہے۔ اگر امریکہ ان کو جو 40-45 ملین ڈالر مہینے کے دے رہا ہے وہ روک لے تو بھی بہت پریشر بنے گا ان کے اوپر۔ اگر جہاں پہ ان کی جائیدادیں ہیں، فیملیز ہیں جن ملکوں میں، وہ اگر پریشرائز کریں وہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ پھر افغانستان کے ارد گرد جو ملک ہیں وہ اکٹھے ہو کر اگر ایک منصوبہ کے تحت کام کریں تو افغانستان میں بہت بڑا پریشر پڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور سٹیٹمنٹ بھی آپ ایڈ کر لیجئے کہ چین نے کہا تو یہ ہے کہ دونوں ملکوں کو مل بیٹھ کر معاملات طے کرنے چاہیے، یعنی کہ وہ دونوں کو ایڈوائز کر رہے ہیں۔ چین کی ایڈوائز اتنی لائٹ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے جب چین ایسی بات کرتا ہے، چین کے لوگ جو ایسی بات کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے چین بھی فائنلی اپنا ویٹ جو ہے وہ اس طرف ڈال رہا ہے کہ بھئی دونوں ملکوں کے تعلقات ٹھیک ہوں، پیسفل ہوں، اور یہ جو ٹیررسٹ جس کا آپ نے 6000 کی بات کی، اس کے علاوہ بھی باقی بہت سے گروپ ہیں، بہت سارے جو وہاں پر موجود ہیں، اور وہ پاکستان کے لیے تو جو خطرہ ہے ہی ہے، کہ باقی ممالک کے لیے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ روس پرٹیکولرلی بڑا اس سے سینسٹیو ہے کہ یہاں سے کچھ ٹیررسٹ جو ہے وہ ان کے علاقے کی طرف نہ جائیں، تو اس لیے۔ اور چین کو یہ بھی پتا ہے کہ بھئی واخان کوریڈور استعمال ہوتا رہا ہے، بھارت نے بہت سے لوگوں کو بھیجا تھا ویسٹرن چائنا میں بدامنی پھیلانے کے لیے، تو چین بھی بڑا سینسٹیو ہے۔ اور چین کی جو سٹیٹمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی اس کو ایڈ کریں تو کافی ویٹ بنتا ہے اس کا۔ ریپ اٹ اپ جنرل صاحب، انفارچونیٹلی، لیکن ایک سوال اگین فیض حمید صاحب کے ٹرائل کے حوالے سے کوشچن یہ ہے کہ ڈیٹرنس ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی کا تاثر گیا ہے کہ فوج نے اپنے ادارے کے اندر ہی میں اکاؤنٹیبلٹی کر دی ہے، پہلے بھی کرتے تھے لیکن پبلکلی اس قدر بڑی پوسٹ پر آئی گیس پہلی دفعہ ہوا ہے، سو اس سے ڈیٹرنس ہوگی پاکستان میں؟ جی ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہمارے باقی ادارے ہیں، باقی جو چاہے حکومت ہے، سیاسی عناصر ہیں ہمارے، ان سب کے لیے ڈیٹرنس ہونی چاہیے۔ اور جو جس طریقے سے ٹرائل ہوا ہے، سزا ہوئی ہے، اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ ہماری جو سول جوڈیشری ہے، اعلیٰ جوڈیشری ہے، ان کو بھی اس قسم کے جو بھی ایسے کیسز ہیں، جیسے کہ ہم ان کو جس طریقے سے بہت سارے عناصر اس وقت بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے کیس معاف کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے ہیں، ان کے پیچھے جانا چاہیے، کیونکہ ملک کو متحمل ہم نہیں ہو سکتے اس کا۔
پاکستان کو کماتا اتنا نہیں ہے جتنا پاکستان سے باہر چلے جاتا ہے پیسہ. اختیارات سے تجاوز اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی سمیت 4 الزامات ثابت ہونے پر سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو آج 14 سال قید بامشقت سنا دی گئی ہے. فیض حمید دوسرے آئی ایس آئی سربراہ ہیں جن کو کورٹ مارشل کے بعد سزا سنائی گئی ہے. کچھ سال قبل سابق ڈی جی آئی ایس آئی اسد درانی کو بھی ایک کتاب لکھنے پر کورٹ مارشل کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا تھا. اسد درانی کو عمر قید کی سزا ہوئی جو کہ بعد میں تبدیل کر دی گئی. ماضی میں فیض حمید پر اختیارات سے تجاوز کے متعدد الزامات لگے. ان کی ایک جھلک لیٹس واچ دیٹ. جب اندر گئے ہیں خفیہ رائے شماری میں تو یہ کون لوگ ہیں 14 لوگ جو آپ سے یہ جنرل فیض کے لوگ ہیں. جنرل فیض آئی ایس آئی کے چیف ہے, جانتے ہیں آپ, اس کے لوگ ہیں. اس دور کے اندر ہم لیجسلیشن کے لیے آئی ایس آئی کے میس میں جاتے ہیں اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض بیٹھ کے ہم سے لیجسلیشن کرواتے ہیں. جنرل فیض دھمکاتا تھا, ڈراتا تھا ججز کو, ان کی ویڈیوز دکھاتا تھا اور اپنی من پسند فیصلے لیتا تھا. جنرل غلام مصطفیٰ میں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ جنرل صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ آج کی اس سزا کو؟ پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ سیڈ ڈے. ایک اتنا سینئر آفیسر, وہ بھی ڈی جی آئی ایس آئی, جو میرا خیال ہے آپ کی قوم کا کوئی ایسا سیکرٹ ہے جو ان کے پاس نہیں ہوگا. وہ اس کے از اے کیپر آف دی نیشن سیکرٹ, اور قوم ان پہ اعتماد کر کے بہت ہی بڑا کام ہے یہ ڈی آئی ایس آئی کا. اگر ان کو اب اس طریقے سے سزا ہوئی ہے تو یہ ایک لحاظ سے میں افسردہ اس لیے ہوں کہ اتنی اہم ترین پوسٹ پر تعینات ایک افسر جو اتنا تجربہ کار بھی ہے, بڑا ہائیلی کوالیفائڈ بھی ہے, اس کو جب ایسی چیزوں پہ جب وہ کورٹ میں لائے گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ آج شاید کوئی ایسے آفیسر ہوں گے یا کوئی فوج کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ دکھ نہیں ہوا ہوگا کہ کیوں ہوا, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ایک رول ہے, ایک بہت اہم رول ہے, اور اس رول میں آپ کے پاس میرا خیال سر کھجانے کو ٹائم نہیں ہوتا جتنا کام ہے ڈی آئی ایس آئی کا, جتنا اہم کام ہے یہ. تو اس نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو دکھ ہوتا ہے. اگر تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا, کیونکہ کورٹ مارشل جب ہوتا ہے جنرل صاحب کسی کا, اس میں کیا ہوتا ہے, اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں؟ دیکھیے, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل از دی الٹیمیٹ ان ٹرمز آف ملٹری ٹرائلز. اس میں بہت سینئر اور بہت جو سیریس جو ہوتے ہیں, جو بھی ان پہ الزامات ہوتے ہیں, ان پہ یہ ٹرائل ہوتا ہے. اور یہ ٹرائل ان فوجی لحاظ سے اوپن ہوتا ہے, کیونکہ جو انڈر ٹرائل ہیں ہی ہیز دی رائٹ ٹو گیٹ ہز اون لائر اینڈ گیو ہز اون ڈیفینس پراپرلی. اور دوسری طرف سے جو پروسیکیوشن ہے وہ بھی اپنا پورا تیاری کر کے آتی ہے. تو یہ باقاعدہ جس طرح عام کورٹس میں چلتے ہیں مقدمے, باقاعدہ اسی طریقے سے یہ کارروائی ہوتی ہے. اس میں پریزائڈنگ آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں, سب ریکارڈ ہوتے ہیں, کیونکہ اس تک پہنچنے سے پہلے آپ کی ایک انکوائری ہوتی ہے, پھر سمری آف ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے, اور سمری ایویڈنس جو ہے وہ دیٹ الٹیمیٹلی دین از براٹ ہیئر ان دس کورٹ. اور اس کی سزا کے بعد ہو گئی ہے, آپ گلٹی مانے گئے ہیں, اس کے بعد اب آپ کا رینک نہیں ہے؟ جی, رینک تو ختم ہو گیا. سب کچھ ان کا جو تھا, جو رینک تھا یا جو بھی ان کی جو الائڈ ساتھ جو کچھ بھی چیزیں تھیں, سب ختم ہو جائے گا اس سے. کیونکہ 14 سال قید ہوئی ہے, اور اس کو انہوں نے جب آج جو آپ نے ایس پی آر کی ریلیز بھی دیکھی ہوگی, ان کا ایکس لیفٹیننٹ جنرل نو مسٹر فیض حمید. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سچ اے بگ کم ڈاؤن, مطلب پوری عمر لگتی ہے آپ کو اسٹیج پر پہنچنے کے لیے, اور جب آپ سے یہ سب کچھ لے لیا جاتا ہے کسی وجہ سے بھی,